بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 39 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور ہم نبوت کی شرائط کو بیان کریں۔ آج شرط نمبر 12 اور 13 ہے۔ دو شرطوں کو ذکر کریں گے کہ ایک ہے جو مدعی نبوت ہوتا ہے، سب لوگوں میں سب زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور دوسری 13ویں شرط یہ ہے کہ مدعی نبوت سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ یہ دو شرطوں کو بیان کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، شفا شریف جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو بہادر نہیں دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام سے ہی سب نے بہادری سیکھی ہے۔ تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مولا علی جو صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے، جنگ کے میدان میں سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑتے کون تھے؟ مولا علی، جن کو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا گیا اشجع الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر، اور جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسد اللہ، علی اللہ کا شیر ہے۔ تو مولا علی خود کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک جب جنگ پورے جوبن پر ہوتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، تو ہم سرکار کی پناہ لیتے تھے، اور آپ سے زیادہ دشمن کے قریب کوئی اور نہ ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اس حوالے سے بے شمار واقعات ہیں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ تو صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر جنگ کے میدان میں مولا علی تھے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، صدیق اکبر سب سے افضل ہے، سب سے بڑے انبیاء کے بعد، پھر دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی۔ جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے، سب بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے، حضور ہی سے سب نے بہادری سیکھی ہے، چاہے مولا علی ہو، حضرت خالد بن ولید ہو، حضرت حمزہ ہو، سب نے بہادری کس سے سیکھی؟ نبی کریم علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اچھا، اس طرح یہ ہے کہ نبی سب سے زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے، کیونکہ اپنے قوم کے معاملات کا نگران ہوتا ہے۔ حوارث المعارف میں عقل کے 99 حصے، یعنی عقل کے 100 حصے، ان میں سے 99 حصے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا، اور ایک حصہ ایمانداروں کو ملا۔ شیخ عبداللہ معتزلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ کہہ لیتے ہیں کہ عقل کے 1000 حصے، تو 999 حصے جو ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کو دیے گئے، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو دیا گیا ہے، تو اس طرح بھی درست ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال عقل کے 100 حصے، 99 حصے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور ایک حصہ باقی ایمانداروں کو ملا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین تھے، اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ تو اب قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دوبارہ کلمہ پڑھو، غلام محمد قادیانی دجال کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، قادیانی مرزائی احمدی کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو ان کو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ختم نبوت پر تفسیر کے ساتھ ویڈیوز جاری کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر ڈاکٹر مفتی دانش شاذلی یوٹیوب چینل ہے، ویڈیو سماعت کا حیدری دارالفتاء سنوں کے اخراجات میں موجود ہے، اور کتاب بھی ختم نبوت کے حوالے سے شائع کریں گے۔ مزید ان قادیانیوں اور مرزائیوں کا علمی تعاقب کرتے رہیں گے، انگلش میں بھی کر رہے ہیں، عربی میں بھی کر رہے ہیں، اردو میں بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔